جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میٹرک کی جو کتاب ہے درخشاں اسے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ آج کا چیپٹر درخشاں کا جو پہلا سبق جو ہے، پہلا لیسن، وہ حمد ہے۔ حمد کے لغوی معنی جو آتے ہیں خدا کی تعریف کے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، اور اردو شاعری میں یا اصطلاح شاعری میں حمد کہا جاتا ہے وہ اشعار جس میں خدا تعالیٰ کی صفات و کمالات کو بیان کیا جائے۔ حمد ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد اسے کہا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح نعت ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ نعت وہ اشعار جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے منقبت۔ منقبت وہ اشعار کہلاتے ہیں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں ان کی تعریف و توصیف اشعار کے طریقے سے کی جائے تو اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے قصیدہ۔ قصیدہ وہ اشعار کہلاتے ہیں جس کے اندر کسی امیر امرا کی تعریف کی جائے یا کسی بڑے آدمی کی تعریف کی جائے یا کسی بھی شخص کی اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے تو اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورے سبق کا، پورے لیسن کا خلاصہ ہوا۔ تو ہم یہ جو ہے، یہ شبنم کمالی کا یہ حمد ہے، حمد خدائے عز و جل۔ حمد خدائے عز و جل، یہ آپ کا سبق ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ شبنم کمالی صاحب نے اس نظم کو لکھا ہے، اس حمد کو شبنم کمالی صاحب نے لکھا ہے، بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے۔ اس حمد کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اشعار میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دونوں جہاں کو رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح اسی کا حسن چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اور وہی زندگی کے نظام کو مرتب کیے ہوا، یعنی زندگی کے نظام کو، حسن انتظام کو سنبھالے ہوا ہے کہ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ ناکافی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے حمد کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے مختصر ترین سوال کی طرف۔ مختصر ترین سوالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال جو حل کے انداز میں ہو، چھوٹا ہو، مختصر ہو۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو جواب نمبر 1، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ 1938 کو پیدا ہوئے۔ اگر 1938 اردو میں سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ انگلش میں بھی ایسے لکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد اس کو میں مٹا دیتا ہوں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ یعنی وہ دنیا سے کب گئے، دنیا سے وفات کب پائے؟ تو جواب لکھا جائے گا کہ شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں۔ شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں
2006 میں۔ اور جواب نمبر 4، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو جواب میں آئے گا کہ کائنات کی تخلیق خدا نے کی ہے، کائنات کی تخلیق خدا نے کی ہے۔ اور سوال نمبر 5 کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ مشکلوں مطلب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسے دیکھ لیجیے، مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ خدا کی ذات ہی ہے جو انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، خدا کی ذات ہی ہے جو انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تو یہ مختصر ترین سوالات مع جوابات ہوئے 1 سے لے کر 6 تک۔ تو اسے آپ نقل کر لیجئے اور اسے لکھ لیجئے اور اسے زبانی یاد کر لیجئے، اور ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ درخشاں کے سارے سوالات و جوابات آپ کو آ جائے گا، اب بڑی آسانی کے ساتھ امتحان میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوالات آپ اتار لیجئے۔ جی ہاں دوستو، اب ہم آپ کو مختصر سوالات مع جوابات لکھانے جا رہے ہیں۔ مختصر سوالات یہ مختصر ترین کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ یہ 5 جملہ والا چکر آپ کو پوری کتاب میں نظر آئے گا، ہر جگہ یہ 5 جملہ والا سوال آئے گا آپ کے پاس کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جواب نمبر 1 ہے کہ حمد مشہور شعری صنف ہے، حمد مشہور شعری صنف ہے۔ حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اس میں خدا سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حمد کے اشعار میں اس ذات واحد کی صفات کا بیان ہوتا ہے جس کی صفات و کمالات کی کوئی حد نہیں۔ آپ غور سے دیکھ لیجئے، جو کچھ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو کمنٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا سوال کا جواب ہوا۔ سوال نمبر 2، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یا ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، جبکہ منقبت میں بزرگان دین اور خلفائے راشدین کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اور قصیدے میں بادشاہ، رئیس اور امیر و امراء کی مدح کی جاتی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ یعنی انہوں نے وہ ساری کتابیں لکھی ہے تو ان میں سے آپ 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ تو جواب دیں گے کہ انوار عقیدت، انوار عقیدت، صحبائے عقیدت، یہ سعد ہے، صحبائے عقیدت، اور ضیاء عقیدت، ضیاء یہ بھی کتاب کا نام ہے، یہ زاد ہے، ضیاء عقیدت، یہ 3 کتابوں کے نام ہو گئے۔ اور سوال نمبر 4، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ سوال اصل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلسے جلوس میں شاعر کچھ بھی پڑھ دیں رگھا کر ترنم کے انداز میں، تو ہم لوگ سب کو بول دیتے ہیں کہ وہ نعت ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اشعار میں، شاعر کے شعر میں اللہ کی تعریف کی جائے تو پھر وہ حمد کہلائے گا، اور شاعر کے شعر کے اندر حضور کی تعریف کی جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو وہ نعت کہلائے گا۔ اس لیے پوچھا گیا کہ دونوں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد میں خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، جبکہ نعت میں خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ تو آپ غور سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا جھجک آپ کمنٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پورے سوالات و جوابات ہو گئے، مختصر ترین بھی ہو گیا اور مختصر سوالات بھی ہو گیا۔